نہ ہو. سوات کے سائے میں اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئیں آگے، آگے کا خلا بھی پر ہو جائے اور بعد میں آنے والے بزرگان کے لیے کوئی زحمت بھی نہ ہو. جو میرے بزرگان ہیں وہ اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے ہیں، البتہ جو میرے دوستان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں آگے اور اس خلا کو پر فرما رہے ہیں. صلوات کے سائے میں تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئیے آگے. اس سے بہتر ہے کہ صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. صلوات بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر ایک زوردار صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کے لیے. ایام سید الشہداء، ایام حسین ابن علی کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اس مقام پر، اس سرزمین پر آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کر ان ایام اللہ میں کچھ عرض کرنے کی توفیق نصیب حال ہوئی ہے. اس پر شکر گزار بھی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ احباب کا مشکور و ممنون بھی ہوں کہ مجھے یہ موقع فراہم کرتے رہتے ہیں کہ میں اپنی اصلاح کے موارد اپنے لیے منعقد کر پاؤں. بزرگان کا امر تھا یہ، حالانکہ آپ
مجھ سے بہتر یہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں اس پلیٹ فارم کا، اس ممبر کے جو حقدار ہیں وہ مجھ سے کہیں بہتر یہاں موجود بھی ہیں، اساتذ ہیں۔ بہت بہتر ہوتا، بہت ہی بہتر ہوتا کہ اگر میں آپ میں سے ہوتا اور یہاں بیٹھ کر ان کے کلامات اور ان کے فرمائشات سے مستفید ہوتا، لیکن خود ان بزرگان کی مہربانی بھی ہے اور ان کا امر بھی تھا کہ آپ کی خدمت میں آ کے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ اگر آپ کی توجہات رہی اور آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی رہی تو میں اس قابل ہو پاؤں گا کہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ ایام حسین علیہ السلام ہیں، سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے دن ہیں۔ تو اگر قرآن کی روح سے اس کو یوں تعبیر کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جہاں کہا جا رہا ہے فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ضرورت ہے کہ ان کو مسلسل بار بار ایام خدا کی یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ان کے دنوں کو ایام اللہ کہا جائے تو حق بجانب رہے گا، اگر اس کی راتوں کو لیالی عشر کہا جائے کہ جس کی قسم خدا کہہ رہا ہے تو وہ بھی بے جانا ہوگا۔ وہ ایام اللہ، وہ لیالی عشر کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور وہ مقصد کہ جس کی وجہ سے کوئی دن ایام خدا بنتا ہے، وہ ہدف کہ جس کی وجہ سے کوئی رات لیلہ عشر میں شمار کی جاتی ہے، اگر اس ہدف کو حسینی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ وہی دن ہے اور یہ وہی راتیں ہیں۔ ایام اللہ بھی بن سکتی ہیں، لیالی عشر بھی بن سکتی ہیں کہ ان کا ہدف خدا ہے۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ مقصد نہائی اس کا خدا ہے۔ قیام عاشوراء، قیام حسین ابن علی کے لیے وہ خاص بات جس کی وجہ سے یہ قیام سب سے ممتاز قرار پایا، حسین ابن علی کی سیرت طیبہ کی وہ خاص بات جس کی وجہ سے یہ قیام ایسا سرفراز ہوا کہ تا قیام قیامت اس کا ایک مورد بھی ایسا نہ ہوگا کہ جو مٹ سکے یا محو ہو سکے۔ اگر اس کو میں دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو اس کا خلاصہ یہ رہے گا، اس قیام کی وہ واحد چیز کہ جو اس کو دوسرے قیام سے ممتاز و منتخب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قدم قدم خدا کی رضا کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ حسینیت کا ایک جملہ اور ایک واقعہ اس کے حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اور اس سے تھوڑے سے آپ کے مزاج بھی بحال ہو جائیں گے کہ اس کا ایک ایک قدم، قیام امام حسین کا ایک ایک قدم رضا خدا سے لپٹا ہوا ہے، ایک ایک قدم رضا خداوندی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کوئی ایک ایسی سانس نہیں ہے کہ جو خدا کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے اٹھائی گئی ہو۔ کہ تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب پہلی بار مدینے کے دربار کی طرف سے بلاوا آیا کہ آئیے مدینے میں آپ کے لیے ایک خط آیا ہے، ایک حاکم شام کی طرف سے آپ کو بلایا آیا ہے کہ جس میں آپ کے لیے آپ سے بیعت کی طلبکاری ہو رہی ہے، یہ جیسے ہی جملہ حسین ابن علی کے کانوں پر پہنچا تو پہلا کام کیا تھا حسین ابن علی کا؟ کوئی جواب نہ دیا، کہا رکو پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس سوال کے جواب میں ابتدا ہوئی ہے حسین ابن علی کی 2 رکعت نماز سے۔ یہ ابتداء قیام حسین ہے۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اس بیعت کے جواب میں جو کچھ بھی کروں گا وہ رضا الہی کے لیے کروں گا، اس بیعت کے جواب میں جو کچھ بھی کروں گا وہ خدا کے لیے کروں گا۔ قبلہ اگر میں اس تمام تر وقت کو اس رجب سے مہینے کے لے کر محرم کی عصر عاشور تک اگر میں اس نماز کو سمٹنا چاہوں، اگر اس نماز کا میں خلاصہ کرنا چاہوں کہ یہ وہ نماز ہے جس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی سوال بیعت پر اور انتہا عصر
عاشور کربلا کے میدان میں ہوئی کہ جب زین سے زمین پر آئے اور یہ قاتل خنجر لے کر نزدیک ہوا تو مخاطب ہو کے کہا رکو مجھے ایک سجدہ شکر کرنے دو. یہ وہی سجدہ شکر ہے کہ جو اختتام ہے اس نماز کا جو مدینے سے شروع ہوئی تھی. وہاں سے جو نماز شروع ہوئی تھی وہ اختتام ہوئی عصر عاشورہ پر, سجدہ شکر پر اختتام ہوا. یعنی اب یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ایک ایک قدم اس قیام حسینی کا رضائے خداوندی کے لیے تھا جس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوئی. اگر میں تھوڑا الفاظ کو ذرا بہترین انداز سے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں تاکہ آپ کے مزاج اور بھی کچھ بحال ہو جائیں تو اس دو نماز ان 2 رکعت نماز کے اختتام کے بعد یہ جو سلسلہ ہوا ہے, مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں مکہ, مکہ سے رخصت ہو رہے ہیں کربلا کی جانب, ان تمام تر سفروں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر ان تمام واقعات کو تعقیبات نماز کا نام دیا جائے تو یہ بدتر نہ ہوگا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے 2 رکعت نماز کے بعد یہ تمام تر تعقیبات نماز ہے. اور جب یہ عصر عاشور, یہ فجر عاشور, روز عاشورہ, صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لاشوں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں, یہ سفروں میں تمام لاشیں گر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اگر حسین کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہر ایک لاشا تسبیح کا ایک دانہ شمار کیا جائے گا. یہ اللہ اکبر کی تسبیح ہے, یہ سبحان اللہ کی تسبیح ہے, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے. ہر قدم حسین کا رضائے الہی کے لیے ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہر قدم حسین کا, پہلی نماز سے لے کر آخری سجدے تک اپنے پورے قیام کو رضائے خداوندی کے لیے مختص کرنا. ایک اور آج مقدماتی گفتگو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. قیام کچھ اس طرح واقع ہوا حسین کا. موضوع میں آپ نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا کہ قیام عاشورہ میں سیرت سید الشہداء, جہاں بھی بات سیرت کی آتی ہے اس میں استمرار اور دوام پایا جاتا ہے. اگر میرے ساتھ ہیں آپ حضرات, جہاں پر بھی لفظ سیرت آ گیا وہاں پر استمرار اور دوام پایا جاتا ہے. یعنی یہ جو میں قیام کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ ایسا دوسرا اب نہیں ہوگا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس تمام چلتے ہوئے سلسلے میں آپ کو ایسے کرنا ہے جیسے حسین ابن علی نے کیا ہے. سیرت سید الشہداء یہ سلسلہ گامزن ہے وہاں سے. اور جو کچھ میرے مولا نے اس کے بعد فرمایا ہے اس میں یہ تمام چیزیں واضح ہو اوضح ہو کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ چلتا رہے گا اور آپ کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے حسین ابن علی نے کیا. آپ کو وہی اقدام اٹھانے ہیں جو حسین ابن علی نے اٹھائے. آپ کو ایسے ہی باطل کے سامنے کھڑا رہنا ہے جیسے حسین ابن علی کھڑے ہوئے, کیونکہ یہ سیرت ہے. جہاں سیرت ہے وہاں استمرار ہے, جہاں سیرت ہے وہاں جاویدانی ہے, جہاں سیرت ہے وہاں استمداد ہے, جہاں سیرت ہے وہاں نمونہ عمل ہے, جہاں سیرت ہے وہاں آئیڈیل ہے. جہاں بھی لفظ سیرت ہے آپ کو اس کو دیکھ کر اپنا ہدف معین کرنا ہے کہ صاحب سیرہ نے یہ عمل کیسے انجام دیا ہے. فذکرہم, فقط عرض کیا آپ کی بارگاہ میں یہ مقدماتی مجلس میں وہ چند عرائض آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کیونکہ ابھی بزرگان کی طرف سے کہا بھی نہیں گیا ہے کہ قبلہ ختم کب کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی نام. ہر سال کیونکہ سیرت ہے تو اس میں جاویدانی ہے, کیونکہ سیرت ہے تو استمرار ہے, کیونکہ سیرت ہے تو اس کو ہر سال منانا بھی ہے, کیونکہ سیرت میں استمرار ہوتا ہے. مثلا سیرت نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ذات میں آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. یعنی جیسے یہ کرتے ہیں
वैसे आप करते जाइए। तो क्या ये हुक्म वहां तक था 11 हिजरी तक जहां तक आप मौजूद थे? कहा नहीं, क्योंकि ये सीरत है, जब तक ये रहेगी तब तक आपको ऐसा करना ही है जैसे ये करते थे, ऐसा करना है, क्योंकि इनकी सीरत है। और कुरान का भी हुक्म क्या है कि इनको अपना आइडियल बनाओ, अपना सरमश्क बनाओ, अपना हदफ बनाओ और इस तरह अमल करते रहो। अब चूंकि ये सीरत है तो इसको हर साल अंजाम देना है। क्यों हम बार बार हुसैन हुसैन करें हर साल? बहुत ही सही, आप बुजुर्गान का इल्म आपकी तहकीक से कहीं पाला है। क्यों हम इसको बार बार करें? क्या जरूरत है हर साल ये बात बयान करने की कि जो तकरीबन सबको पता है? अब तो ये सूरत हाल है कि ऐसा कोई बचा ही नहीं होगा। पहले तो ये बात सिर्फ यहां तक महदूद रहती थी कि जो सामने बैठे हैं, बयान करने वाले ने बयान की, सामने ने सुन ली, या ज्यादा से ज्यादा जहां तक इस स्पीकर का आवाज जा रहा है वहां तक। अब तो यह सिलसिला यहां पर रुकने वाला है ही नहीं। जिसके हाथ में भी मोबाइल है कहरन उसको हुसैन का नाम सुनना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। कहरन उसकी समातों से ये कलाम टकराएगा। ये हर साल हो रहा है कि मैं फकत एक कुरानी सुन्नत आपकी बारगाह में अर्ज करूं, कुरानी सुन्नत कि ये हर बार करो, हर साल करो, मुसलसल करते रहो। क्यों? किस लिए? ये कुरानी सुन्नत है। हम जब निगाह करते हैं कुरान में, आज कर चुका हूं आपकी खिदमत में, ये मतलब आपकी बुजुर्गवार, आप बुजुर्गवार हैं, आपसे कहीं वाला है, ये बहुत सती मतलब है। जब हम कुरान के उन शख्सियात की तरफ तवज्जो करते हैं कि जो खुदा का पैगाम लेकर चले, अंबिया की सूरत में, मेरे साथ हैं आप हजरत, औलिया की सूरत में, औसिया की सूरत में, कुरान में जब उन शख्सियात का मुशाहिदा करते हैं तो कुछ शख्सियात अंबिया में ऐसी हमें नजर आती हैं कि जिन शख्सियात का कुरान ने बार बार तज़किरा किया, मुसलसल तज़किरा किया। अंबिया का तज़किरा आया है, लेकिन उन शख्सियात का सबसे ज्यादा जिस नबी का तज़किरा हुआ कुरान में, अहले कुरान तशरीफ फरमाए हैं आप, हजरत मूसा। उससे कुछ कम जिस नबी का तज़किरा हुआ हजरत इब्राहिम। उससे कम जिस नबी का तज़किरा हुआ हजरत नूह। उससे कम, कुछ कम जिस नबी का तज़किरा हुआ हजरत ईसा। ये 4 नबी, ऐसे कुछ कम आप देख लीजिए, लेकिन ये 4 नबी वो हैं कि जिनका कुरान ने बार बार तज़किरा किया। और सबसे ज्यादा जनाब मूसा और जनाब इब्राहिम का तज़किरा मुसलसल। और मोहम्मद मुस्तफा को भी कहा जा रहा है वज़कुर फिल किताब, वज़कुर फिल किताब। इनका जिक्र लोगों के ज़हनों से महव नहीं होना चाहिए, इनका तज़किरा ज़हनों से मिटना नहीं चाहिए। इन्होंने जो कुछ किया वो सब सत्य होना चाहिए, इन्होंने जो कुछ किया वो सब जिंदा होना चाहिए। जब की तरफ फकत 2 नबी हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम, उनका तज़किरा जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा है। क्यों? जब सीरत में निगाह करते हैं तो इनकी सीरत में ये लगता है, ये दिखता है कि इन्होंने हक की आवाज वहां बुलंद की जहां एक आमिर की तरफ से ऐसा जुल्म और इस्तिबदाद कायम था कि किसी में जुर्रत न थी कि उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद कर सके, उसके खिलाफ कोई बात कर सके। ये वो 2 नबी थे जिन्होंने हाकिम वक्त के सुपर पावर, अपने जमाने की सुपर पावर के खिलाफ आवाज बुलंद की, हक का कलिमा अदा किया और उसको गलत साबित किया, अपनी हक्कानियत पर दलीलें पेश की और लोगों को राह हक की तरफ हिदायत की। ये दोनों अंबियाओं की सूरत में मिलता है। जनाब मूसा की सीरत में भी, जनाब इब्राहिम के सीरत में भी, एक फिरौन के सामने है, एक निमरूद के सामने है। दोनों जमाने के इमाम हैं, दोनों आइम्मा तागूत हैं, दोनों सुपर पावर हैं, दोनों हक के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, दोनों हक की सबीलों को रोकने वाले हैं, दोनों आइम्मा हुदा को महफूज करने वाले हैं। तो खुदा ने कहा क्योंकि ये खुद को बहुत बड़ा समझते थे और मेरे वाले ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, तो मेरा हक बनता है कि बार बार इनका तज़किरा करता रहूं। ये कुरान की सुन्नत है, ये कुरान की सुन्नत है, ये खुदा का इरादा है कि जो भी मेरे लिए ऐसी कुव्वत के सामने आवाज उठाता है तो उसका हक बनता है कि बार बार, हर बार उनका तज़किरा हो, उनकी कोई भी बात ज़हनों से महव न हो। तो किबला यहां पर रोककर
ایک جملہ آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کرتا چلوں، ذرا آئیے 60 ہجری میں، ذرا دیکھیے 60 ہجری میں یہ کون ہے جو منبر پہ بیٹھا ہے، یہ کون ہے جو تخت خلافت پہ بیٹھا ہے، یہ کون ہے کہ جو شراب پی رہا ہے لیکن کسی نمازی میں جرأت نہیں ہے کہ کچھ کہہ سکے۔ یہ کون ہے کہ جو شابدہ باز ہے لیکن کسی روزے دار میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کو کچھ بول سکے؟ یہ کون ہے کہ جو کھیل تماشے کا شوقین تو ہے لیکن کسی حاجی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ کوئی اس کے سامنے خلاف آواز اٹھا سکے؟ اس تمام اختلاف کے ماحول میں، اس حبس کے ماحول میں، اس مردگی کے ماحول میں، ان مردہ ضمیروں کے درمیان میں ایک آواز ایسی اٹھی، ان تمام مردہ ضمیروں کے درمیان میں ایک صاحب ضمیر ایسا اٹھا کہ جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مثلی لا یبایع مثلہ۔ اب یہ آواز یزید کے خلاف ہے نہیں، یہ آواز اس منبر پر کے خلاف ہے، یہ آواز یزید کے خلاف نہیں، یہ اس جابر کے خلاف ہے، یہ آواز اس یزید کے خلاف نہیں، یہ اس ظالم کے خلاف ہے، یہ آواز اس یزید کے خلاف نہیں، یہ اس حبس و اختناق کے خلاف ہے۔ تو قبلہ قرآن کی سنت یہی ہے کہ جو بھی جابر کے خلاف آواز اٹھائے اس کو کبھی مٹنے نہیں دینا۔ تو جو حسین 60 ہجری میں یزید کے خلاف بیعت کا جواب دیتے ہوئے آواز اٹھائی، خدا نے اسی وقت کہا کہ جیسے ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ مٹنے نہیں دیا، تو وارث ابراہیم و موسیٰ ہے، تیرا تذکرہ بھی مٹنے نہیں دوں گا۔ ہر دور میں جس نے بھی اتنی قوت کہ جو وقت کے حاکم، قبلہ ہم تو گلی میں بھی کسی کو سچ نہیں کہہ پاتے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ شبر اسد کے ایسا کوئی بندہ کہ جو تخت پر بیٹھا ہو، حکومت اس کے خلاف ہو، حکومت اس کے ساتھ ہو، تمام سانسیں اس کی مٹھی میں ہوں، اس کے خلاف ہی آواز اٹھانا۔ اب جو ایسا آواز اٹھے گا، جب ایسی کوئی صدا پکاری جائے گی تو یہ سنت خداوندی ہے کہ اس صدا کو تا قیامت زندہ رکھے گا۔ میرے ساتھ رہے گا ایک اور قدم، یہ قرآنی سنت، یہ رہنا ہے، ذکر حسین رہنا ہے، ہر سال یہ تذکرہ ہونا ہے، بہت جلدی، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ 11 محرم کو، مسائل سمجھ کے مت سنیے گا، 11 محرم کو جب اس وارث امامت کو کٹے ہوئی گردنوں کے جسد سے گزارا گیا، جب اس کی نظر اپنے والد گرامی کے جسد مطہر پر پڑی تو حالت میں تغیر آیا۔ یہ تغیر دور سے دیکھ رہی تھی وہ جس نے حسینیت کو ایسے پہنچایا جیسے پہنچانے کا حق تھا۔ سنیے گا میرے آقا زادی کے جملہ کہ جو یہ آج آپ کے یہاں بیٹھنے کی صورت میں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ میرے آقا زادی نے جیسے ہی امامت کی یہ متغیر صورتحال دیکھی، بچوں کو چھوڑا اور جلدی سے میرے امام کو سنبھالا، مخاطب کر کے کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے سید سجاد، یہ اس حالت کو دیکھ کر متغیر ہو رہے ہو، گھبرا رہے ہو، میں زینب کہتی ہوں لا یدرس اثرہ۔ اگر میرے ساتھ ہے تو تھوڑا بولتے آئیے، میرا تھوڑا ساتھ دیجیے۔ لا یدرس اثرہ ولا یعفو رسمہ علی قرور اللیال والیام۔ گھبراؤ نہیں،
اگر یہ سر تن سے جدا ہوئے لقدک صحرا میں پڑے ہیں، یہ شہید ہو گئے تو گھبراؤ نہیں، ان کا اثر کبھی محو ہونے والا نہیں ہے. لا یدرس اثرہ ولا یعفو رسمہ علی قرون اللیال والایام. یہ زمانے کا گزرنا ان کے اس واقعے پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. جیسے زمانہ گزرتا رہے گا یہ اور تازہ ہوتا رہے گا. ایک ایک قدم میرے ساتھ لا یدرس اثرہ، اس کا اثر ظاہر ہونے والا نہیں ہے. ولا یعفو رسمہ علی قرون اللیال والایام. یہ زمانے کا گزرنا اس واقعے پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہ زمانہ گزرتا رہے گا، یہ واقعہ زندہ و سالم رہے گا، اس کا ذکر کوئی محو نہیں کر سکتا. وَلْيَجْتَهِدَنَّ آئِمَةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّلَالَ فِي مَحْوِهِ وَتَطْمِيسِهِ. اگرچہ آئمہ کفر، میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ وَلْيَجْتَهِدَنَّ آئِمَةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّلَالَ، جو گمراہ گروہ ہوں گے، وہ آئمۃ الکفر، جو کفر کے آئمہ ہوں گے، وہ کوشش ضرور کریں گے کہ فی محوہ و تطمیسہ، کہ اس کو محو کر دیں یا اس کو بدل دیں، لیکن نہ یہ بند ہوگا. وَلْيَجْتَهِدَنَّ آئِمَةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّلَالَ، آئمہ کفر و اشیاء ضلالہ اس کو محو کرنے کی کوشش کریں گے. قبلہ یہاں آئیڈیل کے طور پر بیان کیا کہ آئمۃ الکفر ایسا کریں گے، اشیاء ضلالہ ایسا کریں گے کہ ذکر حسین بند ہو جائے، فضائل حسین بند ہو جائے، یہ شہادت حسین اسی طرح کربلا کی ریت میں محو ہو جائے. یہاں پر فقط نمونہ بتایا کہ آئمہ کفر ایسا کریں گے. بی بی وہ آئمہ کفر ہے کون؟ یہ کون ایسا کرے گا؟ دوسرے مرحلے میں ایک امام کفر کے سامنے کھڑے ہو کے بی بی نے بتایا کہ وہ کون ہے آئمہ کفر کہ جو ایسا کرے گا. روایات نے اس خطبے کو بہت شاندار انداز سے اپنے اندر میں مسخ کیا ہے کہ بی بی جب دربار شام میں کھڑی تھی اور یہ ملعون اپنے کافرانہ آبا و اجداد کو یاد کر کے، یہ ملعون اپنے کافر آبا و اجداد کو یاد کر کے محمد مصطفیٰ کے فرزند کے ساتھ مزاح و دلکشی کر رہا تھا، اس وقت میری آقا زادی نے ایک جملہ کہا کہ جو تاریخ نے ثبت کر دیا. بی بی نے بتا دیا کہ وہ آئمہ کفر کون ہوں گے کہ جو ذکر کو محو کرنا چاہیں گے. یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے ملعون، کد قیدک وساسایک وناصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے ملعون، تجھ میں جتنی قوت ہے تو کر لے، وساسایک جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، وناصب جہدک تجھ میں جتنی قوت ہے اس پر صرف کر لے. لیکن میں زینب علیا واللہ قسم کھا کے یہ کہتی ہوں، لا تمحو ذکرنا، تو مر جائے گا ہمارا ذکر ختم نہیں ہونے والا. جتنی کوشش چال جتنی چل سکتا ہے چل، وسع سعیک جتنی کوشش کر سکتا ہے، وناصب جہدک جتنی تجھ میں توان ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا، میں زینب قسم کھا کے کہہ رہی ہوں تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا. ولا تمیت وحینا، اور تو ہماری وحی کو. اللہ مجھ سے بہت زیادہ بزرگان یہاں پر تشریف فرمائے، آپ تمام بزرگان ہیں. اس جملے کے ترجمے اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تہ تک جو جائیے اور میرا ساتھ دیجیے. لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا. ولا تمیت وحینا، اور تو ہماری وحی کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ جو وحی نازل ہو چکی تھی
اس کو تو مار نہیں سکتا ہے. قبلہ یہ وہی یزید ہے کہ جو کچھ دیر پہلے منبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم نے یہ نبوت اور رسالت کا فقط ایک کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ ہی کوئی خبر آئی تھی نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی تھی. اسی لفظ وحی کے مقابلے میں زینب اولیاء نے کہا بدماش خاموش رہ، تو کیا ہماری وحی کو روکے گا؟ میں زینب کہتی ہوں تو مر جائے گا، ہماری وحی کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. وہ وحی نازل ہوئی تھی کہ جس کا تو انکار کر رہا ہے، اور اس وحی نزول اللہ اکبر، اس نازل شدہ وحی کی سب سے بڑی گواہ میں زینب اولیاء ہوں جو تیرے سامنے کھڑی. یہ سلسلہ رہنا ہے، یہ ختم نہیں ہونا ہے. بس یہ آخری بات اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر کہا مثلی لا یبایع. یہ صرف پیغام ہے اس تکرار کے لیے کہ یہ ہر سال ہونا ہے. اس زاویے میں یہ سماعت فرمائیے گا. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں، اہل تحقیق ہیں، اہل قلم ہیں، اہل مطالعہ ہیں. آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. سوال کیا تھا اس دربار کی طرف سے، اس حاکم کی طرف سے؟ سوال کیا تھا؟ میرے ساتھ ہیں آپ حضرات؟ ہوا لگ رہی ہے نا؟ مجھے نہیں لگ رہی. آپ کو لگ رہی ہے تو تھوڑا میرا ساتھ دیجئے. صلوات پر محمد و آل محمد. سوال یہ تھا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کرو. اے حسین یزید کی بیعت کرو. کب کرو؟ جب سوال بیعت ہوا 60 ہجری میں. یزید کی بیعت کرو. کہاں کرو؟ ابھی آپ مدینے میں ہیں. یزید کی بیعت کریں. کس کی کرنی ہے؟ یزید کی. کب کرنی ہے؟ 60 ہجری میں. کہاں پر کرنی ہے؟ مدینے میں، کہ اس وقت حسین ابن علی مدینے میں ہیں. سوال بہت ہی مشخص اور معین ہے. شخص بھی معین، زمان بھی معین، مکان بھی معین. اللہ اکبر. شخصیت بھی معین کہ یزید کی بیعت کرو، زمان بھی معین کہ 60 ہجری میں کرو، مکان بھی معین کہ ابھی یہاں مدینے میں بیعت کرو. قبلہ سوال شخصی، زمانی بھی، مکانی بھی اور شخصی بھی، تینوں حوالوں سے معین سوال. اس کی کرو، یہاں کرو، ابھی کرو. یہ سوال شخصی تھا لیکن جواب شخصی نہیں تھا. آپ کی سماعتوں کو یہ سوال شخصی ہے، یہ سوال شخصی ہے، لیکن یہ جو جواب دے رہا ہے یہ امام ہے. اور امام کے کلام کی صفت یہ ہوتی ہے کہ کلام الامام امام الکلام ہے. اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ جملوں کا امام ہے. اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ لفظوں کا امام ہے. اس کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ کلام کا امام ہے. تو امام نے کہا سن، تو نے مجھ سے سوال بیعت شخصی کیا، زمانی کیا، مکانی کیا. میں حسین تجھے شخصی جواب نہیں دے رہا، میں حسین تجھے زمانی جواب نہیں دے رہا، میں حسین تجھے مکانی جواب نہیں دے رہا، بلکہ مثلی لا یبایع مثل الیتیم. یاد رکھنا بات تیری یا تیرے اس ممبر کی نہیں ہے. بات یہ کہ جو بھی تجھ جیسا ہوگا، بات یہ نہیں ہے کہ تو ابھی ہے، نہیں، تجھ جیسا جب بھی ہوگا. بات یہ نہیں ہے کہ تو ابھی ہے، بات یہ ہے کہ تجھ جیسا جہاں بھی ہوگا. اللہ اکبر. تو نے سوال مجھ سے شخصی کیا، تو نے سوال مجھ سے زمانی و مکانی کیا، لیکن میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا جہاں بھی ہوگا.
کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. قبلہ اس جملے کو دیکھ کر یقیناً وہ جملہ کہ جو مشہور ہے ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہوتا ہے کہ حسین ابن علی اس جملے سے, اس جواب سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کل یوم عاشورا و کل آذن کربلا. یہ مت سوچئے گا کہ میں نے یہ جنگ کربلا میں کی تو قصہ تمام نہیں. جہاں بھی تمہارے اندر روح حسینی ہوگی وہاں تم کربلا قائم کر سکتے ہو. حسین نے زمانے پہ محیط جواب دیا. حسین نے مکانوں کو اپنے اندر میں گھیرے رکھنے والا جواب دیا. حسین نے تمام شخصیات کو کہ جو حسین جیسا بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں. قبلہ آپ اہل علم ہیں, اب آپ یہاں پر مثل اور مثل کے فرق کو ذرا ملاحظہ رکھیں. آپ کی سماعتوں پہ سلام ہے. آپ اس مثل اور مثل کے فرق کو ذرا ذہنوں میں محفوظ رکھ کے سوچئے کہ جو بھی حسین کے اس نقش قدم پر چل رہا ہے, حسین اس کو مثلی کا مقام پر رکھ کے کہاں دیکھنا چاہتا ہے. جو بھی حسین جیسا بن کے اس راہ میں چلے, حسین کہہ رہا ہے مثلی. عرض کیا تقدیم میں نے مقدمے میں کہ مثل اور مثل کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ خود محفوظ کر لیجئے گا اس فرق کو. اس فرق کو ذہنوں میں رکھیے اور دیکھیے کہ حسین اس کو کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حسین کی راہ پہ چلنے والا ہے. حسین کہہ رہے ہیں مثل, یہ مجھ جیسا. دروازہ بند نہیں کیا حسین. پہلی محرم سے تو بالخصوص دروازہ کھل چکا ہدایت کا. ایام حسین میں یہ سفینۃ النجات کا سارواں اپنے ہاتھ میں چراغ ہدایت لیے ہوئے, جملے کی گہرائی تک جائیے گا, اپنے ہاتھ میں چراغ ہدایت لیے ہوئے ان کے لیے کہ جو گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ظلمات میں غرق ہیں, ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اس چراغ کے تلے کشتی نجات میں سوار کرنا چاہتا ہے حسین. یہ وہی ایام ہے. چند فقرے مصائب کی عرض کروں, آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. دربار سے واپس آئے. دیکھا کہ دولت گدے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے. جیسے ہی دروازے میں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں بھی ایک سایہ دروازے پہ پیچھے حسین کا منتظر ہے. بس تحمل سے پرسہ دیتے چلیے گا. ابھی دق الباب ہی نہیں کی تھی کہ اندر سے آواز آئی, حسین کیا ہوا؟ بس اس جواب میں پوری کربلا سمائی ہوئی تھی. آواز دی, بہن زینب اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے. الوداع کیا. نانا کی مزار پہ آئے, 2 رکعت نماز پڑھی, دستے دعا بلند کیے, میرے پروردگار یہ تیرا نبی لیٹا ہے اور میں تیرے اس نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. تو جانتا ہے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے. ذرا الوداع کو سماعت فرمائیے گا. وہاں سے نکلے, آئے بھائی کی خبر پر, وہاں سے الوداع کیا. اب حسین کا منظور نظر زہرا کی قبر ہے. اب حسین ماں کی قبر پر جا رہے ہیں. یہ آپ اس چیز کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں. ایک وہ آدمی کہ جو ہر روز زیارت کرے
ایک وہ آدمی کہ جس کو پتا ہے آج زیارت کرنے آیا ہوں پھر نصیب نہیں ہوگی. تقریب ذہن کے لیے گزارش کر رہا ہوں. آپ احباب سب یہاں غریب الغرباء ہیں. ہمارا ایک آسرا ہے ہماری آقا زادی. زیارت کے لیے جاتے ہیں, ہر روز زیارت کرتے ہوں گے کچھ بزرگان. اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جب آپ پاکستان یا ہندوستان کے لیے نکلتے ہیں اور جب الوداعی زیارت کرنے جاتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حسین اپنی ماں سے الوداعی زیارت کر کے اب اپنے قلب پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے کہ جو بیٹا اپنی ماں کی قبر سے الوداعی زیارت کے لیے جائے تو وہ کیسے بھاگتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روایت نے لکھا کہ بہت بھاگتے ہوئے اپنی ماں کی قبر پر جا لپٹے, کچھ کہا اور اس کے بعد دستے دعا بلند کیے, میرے پروردگار یہ قبر شک ہو جائے اور میں اپنی ماں سے مل لوں. آگے بس یہ ایک روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. اجرکم اللہ, خدا آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. عباس ابن فضل کو کہا کہ بھائی تیاری کرو. بیویوں کو تیاری کو حکم دیا گیا. یا روایات نے لکھا کہ ایک بار حضرت عباس آئے, امامت کی بارگاہ میں دست ادب باندھ کے کہا مولا یہ مدینے کی کچھ خواتین ہیں جو آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں. مولا نے اجازت دی اور یہ مدینے کی خواتین کا گروہ آیا میرے حسین کی بارگاہ میں, دست ادب باندھ کر کہا مولا آپ جا رہے ہیں, جملہ سنیے گا, بس جملہ سنیے گا اور پرسہ دے دیجیے گا. مولا آپ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ہم جا رہے ہیں. مولا کیا آپ زینب کو بھی لے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ہم زینب کو بھی لے جا رہے ہیں. تو جملہ سنیے گا. کہا مولا ہمیں پتا ہے کہ زینب ایسے کبھی گھر سے نکلی نہیں ہے, آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ایسا اہتمام و انتظام کریں کہ جس کی زینب لائق ہے. روایات نے لکھا میرے مولا نے اجازت دی اور یہ مدینے کی خواتین مل کے زینب کے دولت کا دے میں آزاد رہو. یہ مستورات جمع ہو گئی. ایک بار جب حکم ہوا چلنے کا سواریوں کو لایا گیا. آزاد رہو, یہ دل خراش منظر کو ذرا سماعت فرمائیے گا. روایات نے لکھا کہ سواریوں کو لایا گیا, دولت قدوں کے دروازوں پر روکا گیا. ایک بار یہ جوانان بنی ہاشم دروازے سے لے کر اس سواری تک دیوار کی صورت میں صف بستہ کھڑے ہو گئے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مستور آگے بڑھی اور اس صف میں سے ایک خوبصورت نوجوان آگے بڑھا. اس مستور کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے محمل پہ سوار کیا. سوال ہوا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن کی بیوہ, قاسم کی اماں. منظر بدلا. کچھ دیر کے بعد ایک خوبصورت نوجوان ہم شکل پیغمبر آگے بڑھا اور ایک مستور کو ہاتھ سے سوار کیا محمل میں. سوال ہوا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ اکبر کی ماں ام لیلہ ہے. بی بی کو بڑے عزت اور احترام سے سوار کیا اور یہ محمل آگے بڑھا. دوسری سواری دولت قدے کے دروازے پر آئی. کیا دیکھا کہ اس بار ابو الفضل العباس آگے بڑھے. بڑے عزت اور احترام سے ایک مستور کو محمل پہ سوار کیا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے کہ جس کو عباس نے سوار کیا ہے. آزاد ذرا کلیجے کو تھام کے رکھیے گا. یہ بی بی سوار ہوئی, محمل آگے بڑھ گیا. اس کے بعد منظر تھوڑا بدلا. ایک بہت ہی شان و شوکت والی سواری دولت قدے کے دروازے پر آ کر رکی. حضرت عباس گھر کے اندر تشریف لے گئے. حسین باہر آئے, ایک بار ماحول کا معائنہ کیا, اشارے سے کہا اے پپی, اے اماں فضا, زینب کو باہر لے آ. روایات نے لکھا مدینے کی عورتوں کے سایوں میں, پردہ داروں کے سایوں میں, چادروں کے سائے میں, سسکیوں کی سلامی میں ایک
ایک مزدور گھر سے باہر نکلی. عجیب منظر تھا. اکبر آگے بڑھے, سواری کے لغام کو پکڑا. قاسم آگے بڑھے, محمل کو سنبھالا. عباس زمین پر بیٹھ. عباس دو زانو کے زمین پہ بیٹھے. حسین آگے بڑھے, اپنی بہن کو ہاتھ سے سوار کیا. سوال ہوا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی, یہ زینب ہے. ہاں زادارو آئیے, آقا زادی کی دربار میں چلے. آقا زادی یہ مدینہ ہے, یہ 28 رجب ہے. ذرا منظر بدلا, یہ 11 محرم کربلا کا میدان ہے. ایک بار جب بلا محمل کے سواری آ کر آقا زادی کے آگے رکی, ایک بار دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, نہر فرات کی طرف نگاہ کی. کہا عباس زینب جا رہی, کوئی سوار کر. عباس زینب جا رہی ہے. بس اللہ ہو جائے آخری جملہ, آپ کی زحمتوں کو تمام کرو. آپ نے پرسہ دے دیا. روایت میں لکھا ہے جب یہ سواری چلنے والی تھی, میری آقا زادی کی سواری چلنے والی تھی. یہ بعض تفاسیر میں, یہ بعض مقاتل میں ملتا ہے کہ روایت راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جیسے ہی یہ سواری چلنے والی تھی, ایک 4 سالہ بچی بھاگ دی, اپنے بابا کی ابا کو تھاما. کہا بابا میں بھی پپی کے ساتھ سوار ہوں گی, میں پپی کے ساتھ سوار ہوں گی. حسین نے سوار کروا دیا. آزادارو, شاید حسین نے یہ کہہ کر سوار کیا ہوگا, سکینہ اب عادت ڈال لو, آگے کا سفر پپی کے ساتھ. لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات بحسين.